اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اہل ذکر اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک انبیاء کی 60 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، پس سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا، سوال کرو حکم پروردگار ہے، یعنی تم پر واجب ہے سوالی بننا اہل ذکر کا۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب دیکھیں جیسے جیسے ہم آیت کو معنی کرتے جا رہے ہیں، اہل ذکر کی صفات خود بخود ہمارے سامنے آتے چلی جا رہی ہیں۔ اہل ذکر رجال ہونے چاہیے، وہ رجال جن کے اوپر وحی آتی ہے۔ اہل ذکر کا علم، اگر تمہارا جہل لامحدود ہے تو اہل ذکر کا علم لامحدود ہونا چاہیے۔ خدا ان کے پاس بھیج رہا ہے تو پھر ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ معصوم ہونے چاہیے۔ تو خود بخود صفات اہل ذکر جیسے جیسے ہم آیت کو معنی کر رہے ہیں ہمارے سامنے
آتی چلی جا رہے ہیں۔ اب ایک مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا ان کنتم لا تعلمون، میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ یہ تو ہماری حقیقت ہے، دنیا میں آئے تو لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے، آخر عمر تک پہنچتے ہیں تو دوبارہ سب ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں آہستہ آہستہ سب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر لا تعلمون، جو دوران ہم اپنا زندگی کا گزارتے ہیں اس میں کتنا جان لیں گے، انسان کتنا علم حاصل کر سکتا ہے؟ بالآخر انسان کے لیے لا تعلمون ایک ایسی حقیقت ہے بظاہر جو اس میں نظر آ رہی، لیکن اس کے باوجود کہ ہماری حقیقت ہے تو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ تم سوال کرو کیونکہ تم لا تعلمون ہو۔ اگر یہ بھی کہا جاتا کوئی غلط تو نہیں ہے بھئی، اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر کہہ چکا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اے انسان یاد کرو تمہارے اوپر وہ زمانہ بھی تھا جب تم کیا تھے؟ لم یکن شیئا مذکورا، اصلاً قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے تم۔ تو جب ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم نہ قابل ذکر ہیں، نہ جب دنیا میں آتے ہیں تو علم ہوتا ہے، نہ ہم زندگی میں عالم بن سکتے ہیں، تو کہہ سکتا تھا اللہ بھائی کیونکہ تم لا تعلمون ہو لہذا سوال کرو۔ نہیں، یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے وہ آج آپ کی خدمت میں حل کروں گا۔ دوسرا مرحلہ کہ لا تعلمون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہ جاننے والا۔ نہ جاننے والے کے لیے دوسرا لفظ عربی میں کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ جاہل۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی چونکہ تم ان کنتم جاہلون، اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے۔ اور اگر ہمیں جاہل کہہ دیتا تو کوئی بری بات نہیں تھی، اللہ ہمیں اگر جاہل کہہ بھی دے تو ہماری حقیقت ہے، ہمیں برا لگنے کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی اہانت نہیں ہے۔ لہذا کئی مقامات پر اللہ نے تجہلون کہہ کر کہا چونکہ تم جاہل ہو تو ہماری تو حقیقت ہے۔ اب چونکہ کلام حکیم ہے تجہلون کیوں نہیں کہا، ان کنتم لا تعلمون ہی کیوں کہا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ راز ایک موجود ہے جو آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ علمی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ لا تعلمون، جاننے والے نہیں ہو تو علم ہوتا کیا ہے؟ علم، نالج کسے کہتے ہیں؟ اب اگر یہ میں نے عرض کیا یہ ان کانسیپٹس میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن جب اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی علم کی ڈیفینیشن ہے، بتاؤ کیا ہوتا ہے علم، تو پھر ہمارے لیے مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہاں آئیڈیا ہے ہمیں علم کیا ہوتا ہے لیکن ڈیفینیشن نہیں پتا، ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کیا ہے علم کسے کہتے ہیں۔ لہذا علماء نے خصوصاً فلاسفہ نے، ان کے ہاں بہت مفصل بحث ہے، لیکن ایک ایسی جامع تعریف کہ جس کو اکثر نے قبول کیا، علامہ مظفر اعلی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب المنطق میں اس کو بیان کیا کہ علم کیا ہوتا ہے، کہ حضور الشیء عند العقل مطابق للواقع۔ تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن ساتھ رہیے گا۔ حضور الشیء، کسی بھی شے کا پریزنٹ ہونا، موجود ہونا، حاضر ہونا، عند العقل، عقل میں، آپ کی عقل میں جو چیزیں پریزنٹ ہیں، لازمات ہے جو چیزیں ایبسنٹ ہیں، جو ہے ہی نہیں آپ کے ذہن میں، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس پہلی چیز کیا ہے؟ عقل میں کسی شے، اس کی کوئی تصویر کا موجود ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ صرف تصویر کا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اس تصویر کا مطابق بے واقع ہونا ضروری ہے۔ مثلا میرے ذہن میں پانی کے نام سے ایک تصور ذہن میں ہے، میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ الماء، پانی ایک تصور ہے ہمارے ذہن میں۔ اب اگر ہم ہر جگہ الماء، پانی ہی فٹ کریں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے عرض کیا تھا الماء وہ بھی ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، الماء وہ بھی ہے جس سے ساری حیات ہے۔
پانی کا جو تصور البتہ میرے ذہن میں اب جو بھی ہے پانی، پینے والا پانی، یہ بھی علم کب کہلائے گا کہ جو تصور میرے ذہن میں ہے واقع میں بھی ایسا ہی ہو. اگر میرے ذہن میں تصویر کچھ ہے اور واقع اور خارج میں کچھ اور ہے، ان کے درمیان میں اکارڈنس نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک کوئی چیز ہے تو صحیح ذہن میں لیکن مطابق نہیں ہے، تو اس کو بھی علم نہیں کہتے. لیکن اب یہ جو دوسری کنڈیشن ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب جو ذہن میں ہے جب وہ مطابق میں واقع نہیں ہوتا. اب مثلا آپ کے ذہن میں کسی صاحب کا نام ذہن میں کچھ ہے، بندہ کوئی اور ہے، تو آپ تو یہی سمجھتے رہیں گے، آپ اسی کا نام لیتے رہیں گے، بھئی فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، بندہ کوئی اور ہوگا، کاروائی کسی اور کی ہوگی، تو ایک مسٹیک چلتی رہے گی. اب جب تک آپ کو کوئی آ کر متوجہ نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ تو اپنے حساب سے صحیح بتا رہے ہیں نا، آپ اپنے حساب سے صحیح بتا رہے ہیں لیکن ہے غلط. پس دوسری جو کنڈیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن عالم ہوتا نہیں ہے، جاہل ہوتا ہے. لہذا غور کیجئے گا، خود یہ جو صورت ذہن میں بنتی ہے، فرمایا اس کی بھی دو کنڈیشنز ہیں. کچھ صورتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ عقل کے لیے ہمیشہ سے حاضر ہوتی ہیں، اس کو عقل کو کہیں سے لانا نہیں پڑتا بلکہ اس کے لیے ہمیشہ سے پریزنٹ ہوتی ہیں، اس کے لیے حاضر ہوتی ہے، کوئی واسطہ نہیں چاہیے. ایسی کیفیت کو کہتے ہیں علم حضوری، جو کہ آلریڈی حاضر اور پریزنٹ ہوتا ہے. یہ علم آپ کا اپنی ذات کے بارے میں ہے. آپ جو میں کہتے ہیں اور میں کو جو پہچانتے ہیں وہ کسی نے آپ کو آ کے بتایا نہیں ہے، آپ خود سے جانتے ہیں. اسی میں مثلا آپ کا بھوک کا علم ہے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ خود سے جانتے ہیں، کوئی آپ کو آ کر بتاتا نہیں ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے. پیاس جب لگتی ہے تو آپ خود سے جانتے ہیں، کوئی آ کر آپ کو بتائے گا نہیں کہ آپ پیاسے ہو. لہذا اس طرح کے تمام علم یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ حاضر ہوتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو باقی علم حاصل کرنے پڑتے ہیں، کسب کرنے پڑتے ہیں. ان کو علم کسبی یا علم حصولی ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ کچھ پارٹ آف علم حصولی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے تجربے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں؟ علم حضوری میں. حصولی تھا حضوری بن جاتا ہے. اب مثلا ایک عام سی اگزامپل، میں یہاں پر تقریباً کسی سے بھی پوچھوں کہ بھئی 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں، 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں، ایک زمانے میں آپ کو یہ 2 اور 2 4 یہ سمجھنے میں ٹائم لگا ہوگا. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب زمانے کے گزرنے کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ، یہی علم 2 + 2 4 کا آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ حضوری. اب آپ کو سوتے میں سے بھی اٹھا کر کوئی پوچھے 2 + 2 کیا، فوراً کہیں گے 4. نہ سوچ نہ فکر کچھ نہیں، فوراً بتا دیں گے. بس ا پارٹ آف علم کیا ہوا؟ حضوری میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا. اب امکان کی بات پہلے کرتے ہیں. امکان میں یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کا سارا علم حضوری ہو جائے؟ سارے کا سارا علم اس کے لیے کیا ہو جائے؟ حضوری ہو جائے. پاسبل ہے، امکان تو موجود ہے. تو جس کے لیے حضوری ہوگا علم، اس کو سوچنے کی ضرورت پڑے گی، اس کو کسی کلاس جانے کی ضرورت پڑے گی. بس اب تاریخ میں مطالعہ کر کے دیکھ لو کس کے ائمہ ہیں کہ جن کو نہ کلاس جانے کی ضرورت نہ. اب سمجھ میں آیا یہ جو تم امی کا معنی؟ بھئی اپنے اپنے نصیب کا بات ہے نا. آپ جاہلوں میں رہے ہو، امی کا مائل ماں جاہل ہی کرو گے. ہم جس خاندان سے متصل ہیں وہاں پر امی کا معنی ہے جس کو استاد کی ضرورت نہ ہو، جو خود علم کا ریشہ ہو. اسی امی کے ریشے سے ہی ایمان نکلتا ہے. پس وہ امی کا معنی کیا؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو، نہیں، جس کو کسی استاد کی ضرورت نہ ہو. یہ تو پیغمبر جانتے تھے کہ کس کا کب امتحان لینا ہے. چونکہ خود حضرت کو کبھی ضرورت نہیں پڑی زندگی میں لکھنے کی،
تو یہ مت سمجھ لینا کہ پیغمبر کو لکھنا نہیں آتا تھا، یہ تو پیغمبر نے سنبھال کے رکھا تھا کہ جاتے جاتے امت کو بتا دوں گا میری اتباع کرنے والا کون ہے کون نہیں ہے۔ تو سلسلہ اپنی جگہ محفوظ، بس علم اگر حضوری ہو جائے تو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا مسجد کوفہ میں بیٹھے حضرت ہر سوال کا جواب فوری دے رہے۔ ایک شخص بڑی دیر تک دیکھتا رہا، آ کر مولا کی خدمت میں کہنے لگا یا علی آپ اتنی تیزی سے جواب دیتے ہیں، جو سوال پوچھو آپ فوراً جواب دیتے ہیں، ذرا سی دیر کے لیے بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ بغیر سوچے ہی جواب دے دیتے ہیں؟ اب یہ ایک طرف سے توہین بھی ہے، بغیر سوچے جواب دے دیتے ہیں۔ امام نے پوچھا کہ پہلے یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے جھٹ کہا 5۔ امام نے کہا تو نے سوچا نہیں، تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو نے فوراً بتا دیا۔ کہا مولا بچپن سے 5 کی 5 انگلیاں ہیں، صبح شام انہیں دیکھ رہا ہوں، اب تو گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جس طرح سے تیرے لیے 5 انگلیاں ہیں علی کے لیے پوری کائنات اسی طرح سے، لہذا علی کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے ہاں بہرحال سوال چونکہ ذہنوں میں رہتا ہے، فوراً آ جاتا ہے کہ بھئی کون ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات اس کے احاطہ علمی میں ہو؟ تو اب غور کیجئے گا، ایک بحث ہے، بحث کبھی موقع رہا تو تفصیل سرچ کروں گا فلسفے میں، کہ جس طرح سے تقدم اور تاخر، آگے پیچھے، پہلے اور بعد ہونا، یہ کانسیپٹ پتہ ہے؟ مثلا یہ لوگ پہلے ہیں، وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے، اس کو تقدم اور تاخر کہتے ہیں۔ یہ زمانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، مکانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ ایک تقدم اور تاخر اشرافی کہلاتا ہے۔ تقدم تاخر اشرافی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے خلقت کے درجے میں پہلے ہوگی وہ اشراف کے مرحلے میں بھی متقدم ہوگی، جو پہلے ہوگی وہ اشراف کیا ہوتی ہے؟ اشراف کو اگر سمجھنا ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور زمین کے اوپر اس کی پوری شعاعیں پڑ رہی ہوتی ہیں تو کس طرح سے پوری زمین کو سورج کی شعاؤں نے اپنی آغوش میں لیا ہوتا ہے، اسے اشراف کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، جب کوئی چیز مشرف ہو کسی دوسری شے کے اوپر، تحت اشراف شے اس کی پورے کا پورا کنٹرول، تصرف اور علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی روح کا جو آپ کے بدن کے اوپر کنٹرول ہے، آپ کی روح کا جو آپ کے بدن کا علم ہے وہ کیسا ہے؟ آپ کے پورے بدن میں سر سے لے کر پیر تک کچھ ہوتا ہے، روح کو معلوم ہوتا ہے، وہ فوراً ری ایکشن کرتی ہے۔ آپ کو پتا بھی نہیں پیر میں مچھر نے کاٹا، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن روح موجود، فوراً ری ایکشن کرتی ہے۔ سوتے میں بھی بہت سارے ری ایکشن آٹومیٹیکل، کیوں؟ اس لیے کہ روح پہلے خلق ہوئی ہے، بدن بعد میں خلق ہوا ہے۔ اب چونکہ بدن بعد میں ہے وجودی اعتبار سے، لہذا روح کا تشرف ہے، لہذا سر سے لے کر پیر تک انسان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو روح کے علم اور تصرف سے خارج ہو۔ ایسے ہی ہے نا۔ اب اگر یہی مرحلہ ہے تو جا کر رسول سے پوچھو نا کہ پہلے کون بنا، پہلے کون خلق ہوا؟ تو رسول نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، پس یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور ہے جو اول مخلوق ہے۔ اب جو بھی خلق ہوا ہے ان کے بعد ہوا ہے، لہذا پوری مخلوقات کے اوپر نور آل محمد کا تصرف اور علم ویسے ہی ہے جیسا ہماری بدن کے اوپر ہماری روح کا ہے۔ لہذا نہ علم کے مقابلے میں، علم کے مقام پر اہل بیت کو سوچنے کی ضرورت ہے، ان کے دائرہ علمی سے کوئی چیز خالی ہے، نہ ہی تصرف کے مقام پر۔ لہذا چونکہ جیسے اب آپ کی روح تصرف کرتی ہے آپ کے بدن میں، لہذا آپ کو معلوم ہوگا ریفلیکس ایکشن کیا ہے، آپ سوچ کے کرتے ہیں۔ گرم چیز پہ آپ کا ہاتھ لگا اور جھٹکے سے آپ نے ہٹایا اپنی مرضی سے، وہاں اگر آپ سوچنے لگیں تو ہاتھ جل جائے گا۔ ریفلیکس ایکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ریفلیکس ایکشن آپ کی نہیں لیکن آپ کی روح کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا، جس وقت روح ہمارے بدن میں تصرف کرتی ہے تو روح اپنی مرضی سے کرے یا آپ سے پوچھ کے کرے، لیکن چونکہ روح کر رہی ہوتی ہے تو جب روح کرتی ہے تو نظام میں خلل کہیں نہیں پیدا ہوتا، پورے نظام میں خلل
कहीं नहीं पैदा होगा। क्यों? इसलिए कि रूह का तसर्रुफ और इशराफ है बदन के ऊपर, रूह का इशराफ है। अब एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में काम किया, सितारों सैयारों पर काम किया, उनकी हरकत पर काम किया, वो कहते हैं किसी एक सितारे और सैयारे की हरकत जरा सी तब्दील हो जाए तो पूरी कायनात का नज़्म दरहम बरहम हो जाएगा। तो अगर इस कानून को मान लूं और वहां से मुतवातिर वाकयात की हदीस मौजूद कि किसी ने अपनी उंगली के इशारे से सूरज को पलटाया था, तो अब या तो मरहला यह है कि या ये गलत कह रहा या वो झूठ बोल रहा। अगर दोनों ही सच कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा जिसकी उंगली का इशारा सूरज को उठा रहा हिला रहा है वो कोई और नहीं है, वो कायनात की रूह की मानंद है। अब रूह तुमसे पूछ कर करे या बगैर पूछ कर करे, तसर्रुफ का हक रखती है, और जब रूह तसर्रुफ करती है तो खिलल वाक़ई नहीं होता, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लिहाजा अजीजों, इल्म के ऊपर दस्तरस है अहले बैत की, कायनात का इल्म अहले बैत के पास, सारा इल्म हुजूरी कैफियत में। लेकिन उसके बाद जितने भी हैं हम सब क्या हैं? ला तालमून। अल्लाह ने ला तालमून क्यों कहा? इसलिए कि जाहिल भी दो तरह का होता है। एक जाहिल उसे कहते हैं जिसे जाहिल बसीत कहा जाता है, और एक वो होता है जिसे जाहिल मुरक्कब कहा जाता है। बसीत और मुरक्कब क्या होता है? बसीत उस जाहिल को कहते हैं जिसका सिर्फ एक जहल हो, एक तरह का जाहिल, एक तरह का इग्नोरेंस उसके अंदर पाया जाए। यानी क्या? मसलन कम से कम अपने जहल से खुद वाकिफ हो, उसे यह पता हो कि मैं जाहिल हूं। मसलन मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मुझे पता नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, मालूम है नहीं आती, रियाजी नहीं आती, मालूम है नहीं आती, जाहिल है। लेकिन मुरक्कब कौन होता है? मुरक्कब वो होता है कि एक तो जाहिल होता है, जाहिल ही होता है, लेकिन अपने जहल से भी जाहिल होता है। एक तो जाहिल है, ऊपर से अपने ही जहल से जाहिल है। अब जब अपने जहल से जाहिल होता है तो अपने आप को आलिम समझने लगता, आलिम होता नहीं है, आलिम होता नहीं है, अपने आप को आलिम समझने लगता है, समझता है कि मैं आलिम हूं। क्यों? इसलिए कि अपने जहल से भी जाहिल है। सबसे ज्यादा खतरनाक मुआशरे में जाहिलाने मुरक्कब होते हैं, इसलिए कि ये माशरे के दरमियान में सर उठाकर अपने आप को आलिम होने का दावा करते हैं, लेकिन होते क्या हैं? जाहिलाने मुरक्कब होते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक ये होते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा इन्हिराफ मुआशरे के अंदर जाहिलाने मुरक्कब करते हैं। लिहाजा याद रखिएगा, अब आप अपने लिए देखिए, और हम करते भी ये हैं कि हम जाहिलाने मुरक्कब के पास जाने से डरते हैं। क्यों? इसलिए कि जाहिल मुरक्कब के पास आप गए और हलाकत। मसलन हमारी माशरे में वो कुछ अरसे कंपाउंडरी करने के बाद वो समझने लगता है कि मैं भी डॉक्टर हूं। अगर आपको पता लग जाए कि जिसके पास आप जा रहे हैं ये ऐसे वाला डॉक्टर है तो जाएंगे कभी? और अगर गए और मर गए तो खुदकुशी हिसाब होगा। ऐसे ही है ना भाई? जो डॉक्टर नहीं है, अब क्या होता है, ये कंपाउंडर जो डॉक्टरी का ऐलान कर देता है ये जाहिल मुरक्कब होता है। 2-4 दिन ये देखने के बाद डॉक्टर साहब ने ये दवा दी है तो मुझे भी पता थी, डॉक्टर साहब ने इसको ये दवा दी है तो मुझे भी पता थी। 4-5 दफा हादसात पेश आने के बाद ये समझता है कि उसने इतने साल झक मारी है वहां पर MBBS करके, ये तो मुझे भी आता। नतीजा क्या निकलता है? डॉक्टरी का ऐलान कर देते हैं और फिर बंदे मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी कॉमन एग्जांपल आपको तो हमारे यहां खासूसन घरों की कंस्ट्रक्शन में, अल्लाह ताला आप सबको साहिब खाना करे, सबका घर हो आपका, लेकिन ये मत कीजिएगा, जैसे ही घर बनाने की पोजीशन में आते हैं, हमारा मिजाज बन गया, कौमी मिजाज है ये हमारा, जैसे ही घर बनाने की तौफीक अल्लाह ने दी, इंजीनियर नहीं तलाश करते, ठेकेदार ढूंढते हैं। ऐसे ही है ना भाई, कॉमन है ये। अभी मैं नहीं चाहता कि कॉन्सेंसस कराऊं किस किसने ठेकेदार से बनाया, किस किसने इंजीनियर। ये कौमी अलमिया है, कौमी हमारा। घर बनाना है, किसको तलाश करेंगे? ठेकेदार को।
بھائی انجینئر کا کام ہے، وہ جو بیچارہ وہاں پر NED میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 5 سال سول انجینئرنگ پڑھتا ہے، وہ جھک نہیں مارتا بھائی، وہ واقعاً انجینئر ہوتا ہے. جب گھر گرتا ہے تب پتہ لگتا ہے غلطی کیا کی. ایسے ہی ہے نا، جب مسائل سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تب پتہ لگتا ہے. پھر ٹھیکیدار کو صلواتیں سناتے ہیں. بھئی ٹھیکیدار کو صلواتیں سنانے سے پہلے جب ٹھیکیدار کے پاس جا رہے تھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا، غلطی تو آپ کی اپنی ہے. آپ نے ٹھیکیدار کو اہمیت دی تو وہ انجینئر کی جگہ پر بیٹھ گیا. آپ نے کمپاؤنڈر کو اہمیت دی تو اس نے ڈاکٹر بننے کی جرات پیدا کر لی. چونکہ ہمارا قومی مزاج ہے لہٰذا ہم دین کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. قومی مزاج ہے. ہاں، جیسے وہ یونیورسٹی میں جھک مار رہا، یہ حوضے میں جا کر 15 سال لڈو کھیل رہے تھے شاید. پوچھتے بھی ہیں مولانا صاحب یہ 15 سال کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ہمیں تو 2 کتابوں سے پتہ لگ گیا. تو اب آپ بتائیے، اسی لیے تو کہا کسی نے نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. اب ہمارا قومی مزاج ہے تو اب یہ قومی مزاج یہاں پر بھی آیا ہے. ممبر جگہ ہے علماء نہیں تو کم از کم طالب علم کی، کم از کم اہل بیت کے دروازے کے طالب علم کے حوالے کرو کہ جس کی حق، جس کی ایکسپرٹی ہے. اب جب ہم جا کر وہ 2 کتابیں پڑھے ہوئے، 4 کتابیں پڑھے ہوئے اچھا بولنے والا لا کر بیٹھا دیتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں. جس طرح سے کمپاؤنڈر دوا دے کر مار دیتا ہے پتہ نہیں لگتا، ایسے یہی دین مار دیتا ہے پتہ نہیں لگتا. اور پھر جو مشکلات اور انحرافات سامنے آتے ہیں وہ خوفناک، پھر ہمیں بعد میں خیال آتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا. تو جب دین کی عمارت گر جائے گی تو اس کو برا مزہ مت کہنا. جب اس کو منبر پر بیٹھا رہے تھے بھئی یہی تو ہوا ہے نا. اور تو دین کا حال تو اور بھی برا ہے. کمپاؤنڈر نے تو چلو پھر کچھ عرصے کام کیا ہوتا ہے، ٹھیکیدار نے تو پھر کچھ عرصے انجینئر کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے. یہاں تو کل ٹیکسی چلا رہا تھا، آج علامہ بنا ہوا ہے. کل تک جو ہے وہ چائے کا کھوکا لگا رہے تھے، اب علامہ آصف الوی بنے ہوئے. دیکھا نا، دیکھ لیا نا آپ نے کیا ہوا. بھئی چائے کے کھوکے والے سے لینے جاؤ گے تو پتی ہی ملے گی اور وہ بھی استعمال ہوئی بھی، اور کچھ نہیں ملے گا. لہذا خدا کے لیے اس بیہیویئر، اور میں نہیں کہتا کمپلیٹلی چینج کریں، کمپلیٹلی اپنی زندگی میں جہاں کہیں پر بھی جا رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کے اسپیشلائزڈ اور ایکسپرٹ کو انتخاب. آپ کا قومی مزاج یہ بن گیا، اس جگہ پر جاہلوں کا راستہ خود بخود بند ہو جائے گا. یہ آپ کریں گے، آپ کا کام ہے، خواص اور عوام کا کام ہے. اب اگر جاہل کے گرد بڑا سا رش لگ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خود بھی ڈوبتا ہے، عوام کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، عوام کو بھی ڈبوتا ہے. لہٰذا عزیزان من، جتنے بھی جاہلان مرکب ہیں، اب جو جاہلان مرکب ہوتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے چونکہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، کوئی ان کو کچھ کہہ دے ذرا سا کہ مولانا صاحب یہ صحیح نہیں کیا آپ نے، ہاں تو وہ کیا اب جواب کیا دیتے ہیں؟ بھئی آپ جواب دیں نا. آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا، میں کس کے پاس تھا، اس کے پاس آیا، اس کے پاس گیا؟ یہ جواب ہے؟ یہ جواب نہیں ہے. مجھ سے اگر بچہ سوال کر رہا ہے اور مجھے نہیں آتا تو لا ادری کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے نا. اگر میں بھی ممبر سے بیٹھ کر کوئی اشتباہ کر رہا ہوں اور آپ متوجہ ہیں تو حق ہے کہ آپ مجھے متوجہ کریں، اور حق ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. لیکن عزیزان من، جہاں جہل مرکب قائم ہو جاتا ہے وہاں پر انسان سننا چھوڑ دیتا ہے. پس یاد رکھنا، جاہلان مرکب کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتے. یہ پہلی علامت ہے ان کی، تنقید اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ میں عالم، مجھ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو تنقید برداشت نہیں کرتے. پہلی علامت ان کی ہے. جاہلان مرکب، اب چونکہ جاہل مرکب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں تو اس کے اندر سوال کبھی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. جاہل مرکب کبھی بھی اس کے اندر سوال، اور جاہل مرکب کیا کرتا ہے؟ اگر اقتدار جاہلان مرکب کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یاد رہ جائے، کیونکہ یہ درسگاہ ایسی ہے جس کا ہوم ورک کوئی نہیں کرتا، یہ میں یقین کے منزل میں آ گیا ہوں.
آج تک جتنی چیزیں بتائیں کسی نے نہیں پڑھی، تو ہوم ورک کوئی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی بہرحال مجبوری ہے، بتا دیتا ہوں آپ کو۔ برٹن رسل کا ایک ایسے ہے، ایک صفحے کا ہے، ایک صفحے کا، آپ کو ہارڈلی، اگر انگلش آپ کی صحیح اچھی ہے تو شاید آپ کو 5 سے 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ اس کا ایک چھوٹا سا شارٹ ایسے ہے، ایسے آن ماڈرن انسرٹینٹی، ایسے آن ماڈرن انسرٹینٹی، آپ گوگل پہ لکھیں گے آ جائے گی، 5 سے 7 منٹ نہیں لگیں گے آپ کو پڑھنے میں، وہ پڑھیں آپ۔ حتی رسل نے یہ بات کہی ہے، اگر اقتدار قوموں کا جاہلان مرکب کے ہاتھ میں چلا جائے تو کہتا ہے یہ سٹیج آف ڈیزاسٹر ہے، تباہی کی سٹیج ہے۔ لہذا یہ مت سمجھیں کہ اگر ہمارے ممبر پر خدا نہ خواستہ جاہلان مرکب آنا شروع ہو جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں، سٹیج آف ڈیزاسٹر شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو ڈیزاسٹر سے بچانا چاہتے ہیں، اس جگہ پر جاہلان مرکب کے آنے کو روکنے کی کوشش کریں۔ لہذا جاہل مرکب، آپ غور کیجئے گا، جب اللہ نے کہا ان کنتم لا تعلمون، اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار جاہلان مرکب سے گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا۔ جاہلان مرکب سے اللہ تعالیٰ، تب اللہ نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کرتے، لہذا جاہلان مرکب سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی، ان سے کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ بھی ان کو مخاطب نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ جس کو گمان یہ ہے کہ میں عالم ہوں، پھر وہ سوال نہیں کرتا، پھر وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم لا تعلمون، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اپنے جہل سے واقف ہو تو پھر تمہارے اندر سوال پیدا ہوگا، اور جب سوال پیدا ہوگا تو سوال کے لیے کہیں اور مت جانا، اہل ذکر کے دروازے پر آنا۔ لہذا غور کیجئے گا، اب اللہ نے اس لا تعلمون کہہ کر مسئلہ حل کر دیا۔ ملحظہ کیا حل کر دیا؟ لا تعلمون میں بظاہر دونوں قسم کے جاہل شامل ہیں، لیکن اللہ مخاطب نہیں ہے، شامل دونوں ہیں لیکن مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ لا تعلمون میں جاہلان مرکب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لا تعلمون نہیں ہیں، لیکن لا تعلمون کہہ کر اللہ نے بتا دیا تم لا تعلمون ہو۔ اہل ذکر وہ ہیں جو کہہ سکتے ہیں سلونی سلونی، ہم جانتے ہیں، وہ لا تعلمون، تم لا تعلمون، اور یہ کون ہے؟ یہ عین علم ہے، یہ علم ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت کے دور میں بہت سارے جاہلان مرکب نے سر اٹھا کر اپنے آپ کو عالم کہنا شروع کیا۔ لہذا کوئی عالم کہلا رہا ہے اپنے آپ کو، کوئی فقیہ کہلوا رہا ہے، کسی نے اپنا لقب امام اعظم رکھ لیا، ہر کوئی امام کے سامنے ایک لقب لے کر پھر رہا۔ حالانکہ حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جاہلان مرکب ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، ہاں، اہل بیت کے مقابلے پر لولا لا ہلاکا کا کردار حالانکہ خود اعتراف کرتے رہے ہیں، ہاں، اور حضرت نے تو کم از کم تاریخ میں 70 مرتبہ یہ جملہ دہرایا ہے، اور بھی بہت سارے، اکثر خود یہ جو امام اعظم ہیں ان کا بھی یہی جملہ، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف امام کے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ بڑے بڑے لقب۔ لہذا کسی نے آ کر امام جعفر صادق سے پوچھا، کہا مولا کیا آپ عالم ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ اب غور کیجئے گا، امام جس زمانے میں موجود ہیں اس کی کنڈیشنز کے ساتھ جب امام سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ عالم ہیں یا نہیں، اگر امام کہہ دے کہ ہاں ہم عالم ہیں تو سوال کرنے والا سمجھے گا جیسے وہ بہت سارے جاہلان مرکب اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں، ویسے انہوں نے بھی کہہ دیا تو فرق نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا امام نے قرآن کی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، جب اس نے کہا آپ عالم ہیں، آپ نے فرمایا ہم جاہل نہیں ہیں۔ اور جب امام نے، غور کیجئے گا، جب امام نے جہل کی نفی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نہ جاہل بسیط ہیں نہ جاہل مرکب ہیں۔
بس ہمارا جہل سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ جہل کی نفی کر کے امام نے بتا دیا. اس جملے میں کمال ہے, ہم جاہل نہیں ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اسی جملے میں امام نے بتا دیا کہ جو ہمارے مقابلے پر اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے, عالم نہیں ہے, جاہل مرکب ہے. لہذا تاریخ میں واقعات موجود ہے, تاریخ نے نقل کیا کہ آئے امام سے ملنے کے لیے, آتے جاتے رہتے تھے, کچھ نہ کچھ امام سے کسب فیض کرتے رہتے تھے. شاگرد بھی تھے. دروازہ کھٹکھٹایا, امام نے دق الباب کے بعد دروازہ کھولا. امام کے ہاتھ میں عصا تھا. سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد کہنے لگے, مولا خیریت تو ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ امام نے کہا طبیعت ٹھیک ہے میری طبیعت کو کیا ہوا؟ کہا کہ وہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے نا, آپ نے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے, تو مجھے لگا کہ آپ شاید بیمار ہیں. امام نے کہا کہ عصا کب سے بیماری کی علامت ہونے لگا؟ بیماری کی علامت مریض کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. تو میرے چہرے سے اگر بیماری کی کوئی علامت نہیں نظر آ رہی, تو عصا کب سے بیماری کی علامت ہونے لگا؟ عصا تو بیماری کی علامت نہیں ہے. پھر امام نے فرمایا کہ عصا انبیاء, عصا ہاتھ میں رکھنا انبیاء کی سنت ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ جو عصا میں نے پکڑا ہوا ہے یہ عام عصا نہیں ہے, یہ پیغمبر اکرم کا عصا ہے. بس اب آپ کو پتہ ہے, ہمارے ہاں ماشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی یہ بتا دے کہ یہ پیغمبر کا عصا ہے, تو آپ دیکھیے ٹوٹ پڑے چومرا, چونکہ پیچھے ساری عقیدت تو بھائی بزرگوں میں جب ہے تو عوام میں تو ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا. عصا پر ٹوٹ پڑیں گے, چومیں گے, چاٹیں گے, احترام کریں گے. نالین شریف ہاتھ میں آ جائے سر پر رکھیں گے, منہ شریف آ جائے تو اس کے لیے گردنیں کٹوا دیں گے. اور جس کو پیغمبر نے حسین منی و انا من الحسین کہا, اس کے قاتلوں کو بچانے کی بھی کوشش کریں گے. تو ہماری ڈکشنری میں اسی کو منافقت کہتے ہیں. ہم ایسے منافقوں کو نہ چھپنے دیا ہے نہ چھپنے دیں گے, نہیں چھپنے دیں گے انشاءاللہ. یہ ابھی آج ہی منافق کا بیان آیا ہے نا کہ جی آپ اب کیا کر رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں اہل بیت کی جھنڈی کے نیچے تمہیں صحابہ کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے. اور خود کیا کر رہا ہے, بعض معتبر ناموں کے ساتھ اس کا نام لے رہا ہے جس کو پیغمبر نے باغی کہا ہے. اور ہم نے بتا دیا جس کو پیغمبر باغی کہتے ہیں وہ صحابی نہیں ہوتا. ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں, باغیوں کا احترام نہیں کرتے. یہ ہماری تربیت ہے, باغیوں کا احترام کرنا ہم نے نہیں سیکھا, یہ منافقوں کا کام ہے. اب تم اپنے لیے خود جا کر اپنی پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو. خیر, مرحلہ کیا ہے؟ امام نے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا, کیوں چوم رہے ہو اس کو؟ کہا مولا پیغمبر کا عصا ہے, اسے پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لیا. امام نے کہا وائے ہو تجھ پر, جو لکڑی پیغمبر نے کچھ دیر کے لیے ہاتھ میں پکڑی اس کو چوم رہا ہے. وہ ہاتھ جس میں گوشت بھی پیغمبر کا گوشت ہے, جس کا خون بھی پیغمبر کا خون ہے, جس کی پوست بھی, جس کی کھال بھی پیغمبر کی کھال ہے, اس کا بوسہ نہیں لے رہا, ایک بے جان لکڑی کو چوم رہا. خیر, امام نے بٹھا کر پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم دینی معاملات میں قیاس سے کام لیتے ہو. کہا مولا ضرورت پڑ جاتی. امام نے کہا تعجب ہے, دین میں ضرورت قیاس کی؟ آپ نے کہا اول من قاس ابلیس, سب سے پہلے جس نے دین میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا. اب آپ امام سمجھا رہے ہیں کہ تم کس راستے پر جا رہے ہو, ابلیس کا راستہ ہے, دین میں قیاس نہیں ہوا کرتا. پھر امام نے پوچھا بھائی قیاس کی ضرورت کہاں پڑ جاتی ہے, ہمیں بھی بتاؤ, ہم دیکھیں دین میں قیاس کہاں ضرورت پڑتی ہے. تو کہنے لگے مولا جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. امام نے کہا احسنت, ویری گڈ, یہی ہونا چاہیے. پھر کہا جب وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہوتا, تو امام نے کہا مہلن آہستہ, رک جاؤ, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن تبیاناً لکل شیء ہے, ہر چیز کا بیان ہم نے قرآن میں کہہ دیا. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ قرآن میں نہیں ہوتا؟ یہ کہو کہ تمہیں نہیں ملتا. قرآن میں ہے, تمہیں نہیں ملتا. کہاں مولا, جب ہمیں نہیں ملتا پھر کیا کرتے ہو؟ کہ ہم حدیث کی طرف مراجعہ کرتے ہیں. آپ نے کہا احسنت, ایسے ہی ہونا چاہیے. پھر کہا جب کوئی مسئلہ حدیث میں نہیں ہوتا, پھر امام نے کہا ٹھہرو, یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اسوہ کامل ہیں,
اسوہ حسنہ ہے. یہ ناممکن ہے کہ جس کی سیرت کو پروردگار اسوہ کامل کہے، جو کہ انسان کامل ہو، اس کے پاس سے تمہیں مسئلے کا حل نہ نکل سکے. کہو تمہیں نہیں معلوم. کہاں مولا جب ہم نہیں نکال پاتے تو میں یہاں پہ حاشیہ لگاتا ہوں کبھی کبھار. وہ عقل جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے، قرآن و حدیث چھوڑ کر کیا کرتی ہوگی؟ جو قرآن و حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے. لہذا کہنے لگے کہ جب نہیں ہوتا مولا ہم سے تو ہم قیاس کرتے ہیں. مولانا نے کہا اچھا تو چلو پھر مجھے ذرا قیاس کر کے یہ بتاؤ، کیونکہ مسئلہ نہ قرآن میں ملے گا تمہیں نہیں ملے گا، نہ تمہیں حدیث میں ملے گا. لہذا امام نے مسئلہ وہ پوچھا. کہا مجھے اپنے قیاس سے بتاؤ کہ جو شیطان نے اعتراض کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں. پچھلے سال کی ڈسکشن یاد ہوگی نا، اشارہ بھی کیا تھا میں نے. بھئی جب اللہ نے آدم بنایا تو اعتراض آیا، پھر آخر میں شیطان نے بھی اعتراض کیا. امام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ما منعک، کس نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہا اس نے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنا، چونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں افضل ہوں. یہ اعتراض تھا شیطان کا کہ میں افضل ہوں، مجھے کیوں سجدہ کرا رہا ہے؟ امام نے کہا یہ جو اعتراض کیا تھا شیطان میں، آپ کے قیاس کے مطابق یہ اعتراض ٹھیک ہے یا غلط؟ تو بڑی دیر تک سر جھکا کر بیٹھے رہے، سوچتے رہے، اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگے مولا بظاہر تو اعتراض ٹھیک معلوم ہوتا ہے. امام نے کہا معاذ اللہ، اگر شیطان کا اعتراض ٹھیک ہوتا اور اللہ نے اعتراض ٹھیک ہونے کے باوجود رد کر دیا تو گویا اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک ظلم کیا ہے کہ اعتراض ٹھیک ہونے کے باوجود قبول نہیں کیا، اور اللہ ظلم نہیں کرتا. پھر امام نے کہا کہ اچھا چل یہ بتا تو پہنچا کیسے اس نتیجے تک؟ تو کہنے لگے کہ مولا آگ کی فطرت میں اوپر جانا ہے، بلند آگ لگتی ہے تو اوپر کی طرف اٹھتی ہے، لیکن خاک تراب جتنی مرضی اڑ جائے زمین پر بیٹھ جاتی ہے بالآخر. تو کہا زمین خاک میں چونکہ اس کی فطرت میں پستی ہے لہذا وہ مفضول ہے، اور آگ چونکہ اوپر بلندی کی طرف جاتی ہے لہذا وہ افضل ہے. امام نے فرمایا تو بھی شیطان کی طرح سے ظاہر سے دھوکہ کھا گیا. شیطان بھی ظاہر سے دھوکہ کھا گیا تھا، تو بھی ظاہر سے دھوکہ کھا گیا. امام نے کہا چل پہلے مجھے یہ بتا، امین افضل ہوتا ہے یا خائن؟ کون افضل ہوتا ہے؟ امین افضل ہوتا ہے یا خائن؟ کہا مولا حتماً امین افضل ہوتا ہے. تو امام نے کہا تو نے غور نہیں کیا، آگ کی فطرت خائن ہے، جو ڈالو واپس نہیں ملتا، یا ڈالو تو ویسا واپس نہیں ملتا، یا ڈالو تو اتنا جتنا ہے واپس نہیں ملتا، یا کم کر کے دیتی ہے یا بدل کر دیتی ہے یا اصلاً دیتی ہی نہیں ہے. کہا آگ کی فطرت خائن ہے لیکن تراب کی فطرت امین ہے. تراب امین ہے. فرمایا تو ایک دانہ اس کے حوالے کرتا ہے، وہ پلٹ کر تجھے 10 دانے، ایک کے تجھے 10 دانے کر کے واپس دیتی. میں کہوں گا مولا شکریہ، آپ نے ایک مسئلہ اور حل کر دیا کہ اگر تراب اتنی امین ہے تو خدا جانے ابو تراب کتنا امین ہوگا. لہذا تراب اگر اتنی امین ہے تو ابو تراب کتنا امین ہوگا. لہذا ہم جب ابو تراب کے ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال دے رہے ہوتے ہیں، اپنا نامہ اعمال امام کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، تو صرف یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ وہ امین ہے، بلکہ یہ بھی جانتے ہیں ہمارا تھوڑا سا عمل ہوگا، جب تراب 10 گنا کر کے دے دیتی ہے تو خدا جانے بو تراب کتنا کر کے دے گا. لہذا مجھے میرے عمل کی کمی کا خوف نہیں ہے، جانتا یہ ہوں کہ بو تراب کے ہاتھ میں ہوگا. اللہم صلی علی محمد. ہمیں اس لیے خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا نام اعمال ابو تراب کے ہاتھ میں ہوگا. لہذا عزیزان من
مرحلہ یہ ہے کہ جن کے پاس علم ہے دنیا نے ان کے پاس رجوع نہیں کیا، اور جاہلان مرکب منبر پیغمبر پر آپ نے دیکھا تاریخ میں مروان جیسے افراد، یزید ملعون جیسے افراد، جب انسان علماء کا راستہ چھوڑتا ہے تو خدا ایسے لوگوں کو انسان پر مسلط کر دیتا ہے۔ چند ایک باتیں آپ سے بس عرض کر دوں تاکہ، کیونکہ کئی دنوں سے مجھ سے کہا ہوا ہے، میں بھول جاتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہمارا جو لازمت کئی عرصہ ہو گیا ہے اس کو، مسنگ پرسنز کا، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے، اور جو ہمارے علماء اس سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں، جب ان سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور ہم وعدے پر ہی دھرنا ختم کرتے ہیں۔ ہم چونکہ اس ملک کے بنانے والے ہیں، ہم چونکہ اس ملک کے لیے خون بہانے والے ہیں، لہٰذا نہ ہم اور نہ ہمارے علماء نہیں چاہتے کہ ملک میں کسی بھی وجہ سے بدامنی پیدا ہو، خصوصاً اس وقت جو آپ جانتے ہیں ہمسائے میں جو حالات چل رہے ہیں، ایک پوری دشمن قوتوں کی کوشش ہے کہ وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ایک شیعہ سنی اختلاف زبردستی ایجاد کیا جائے اور ایک ایسی فضا ایجاد کی جائے جس سے پاکستان کی داخلی صورتحال مشوش ہو جائے۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور منافقوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں، ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اس دین کے لیے مرنا، خدا کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا، یہ ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے، اور ہم انشاءاللہ پاکستان اور دین دونوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں حکومتی اداروں سے کہ اگر تم واقعاً خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو، یا تو آپ بتا دو ہمیں کہ ہم کسی خدا رسول پر ایمان نہیں رکھتے، تاکہ پھر ہم آپ سے اس حساب سے بات چیت کریں۔ بھئی اگر خدا نہ خواستہ تم سیکولر ہو، کمیونسٹ ہو، لا دین ہو تو بتاؤ، اتنی جرت پیدا کرو، پھر ہم آپ سے اس حساب سے بات کریں گے کہ پاکستان کا انتظامی معاملات کسی لا دین کے ہاتھ میں ہونے چاہیے یا کسی دیندار کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ تو ہمیں تو آپ پر امید ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان بھی ہو، خدا رسول پر ایمان بھی رکھتے ہو، دیندار بھی ہو، یہ اعتماد ہے ہمیں۔ اس اعتماد کے ہوتے ہوئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، اگر واقعاً خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو، اپنے آپ کو قانون اور خدا سے آگے مت لے کر جاؤ، یہ تمہاری تباہی کا باعث ہے۔ قانون اور شریعت یہ کہتی ہے اگر گناہ کیا ہے تو گناہ ثابت کر کے سزا دو۔ یہ دین نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ فرعونیت ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو اٹھا کر لے جاؤ۔ ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے ہم مجرموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ کسی نے اگر جرم کیا اس کو سزا نہیں دو، ہم مجرموں کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، ہم نہیں دیتے، یہ کام نہیں ہے ہمارا۔ لیکن یہ ہمارا آئینی حق ہے، شرعی حق ہے کہ جن لوگوں کو آپ اٹھا کر لے گئے ہو کم از کم ان کے گھر والوں کو ان کا جرم بتاؤ، اور جو سزا دینی ہے وہ سزا دو۔ اگر مجرم ہے دو سزا، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن یہ فرعونیت ہے کہ آپ اٹھا کر لے جاؤ اور یہ بھی نہیں بتاؤ کہ کیا کیا، یہ بھی نہیں بتاؤ کہاں ہیں۔ بچے اپنے باپ کے انتظار میں ہیں، بیوی شوہر کے انتظار میں ہے، بوڑھا باپ جب آ کر سامنے بیٹھتا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ خدا تمہارے ماں باپ کو یہ دن نہ دکھائے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی لاٹھی سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ حرکت میں آتی ہیں تو پھر ظالم کو پناہ نہیں ملتی کہیں۔ اور ہم تو پوری امید ہیں اور اسی امید پر 1400 سال سے جی رہے ہیں، لیکن اب ہماری امید کا جو سورج ہے وہ طلوع ہونے پر ہے۔ اور میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں، اور یہ جو منافق ٹولہ یہ اچھل رہا ہے نا اتنا، اس کو میں آج منبر حسینی سے یہ پیغام دے رہا ہوں، تو لکھ لے، تیرے اور تیرے جیسوں کے یتیم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ میں اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بات۔ انشاءاللہ یمن میں انشاءاللہ ہمارے مومنین کی مقاومت کامیاب ہوگی، مسلمانوں کی مقاومت یمن میں کامیاب ہوگی، اور ان کو فنڈ کرنے والے جو سعودی ملعون ہیں، جن کے بنا پر یہ پل رہے ہیں نجس لوگ،
انشاءاللہ وہ بھی جائیں گے دنیا سے، اور پھر یہ وہ یتیم ہوں گے جن پہ سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو تم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. کبھی موقع رہا انشاءاللہ. اصل میں ہمارے ہاں تھوڑا سا مزاج ہمارا ایسا ہے کہ ہم بہت ساری ڈسکشن سننا نہیں چاہتے، لیکن اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کبھی رہا سلسلہ ایسا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شیطانی قوتیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں اور ہمیں کس طریقے سے آگے چلنے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت یقین کریں جتنا شیطان دنیا میں محکم ہوتا جا رہا ہے، فرزند زہرا کی آنے کی خوشخبری اتنی شدید ہوتی جا رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اور ہمیں مٹانے کی احمقانہ فکر کرنے والے اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بیٹھا لیں. جن احمقوں کو 1400 سال میں سمجھ میں نہیں آیا ان کو اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہم جب اللہ تم سے مخاطب نہیں ہوتا، جب جاہلانہ مرکب سے جب اللہ مخاطب نہیں ہوتا تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. تم اپنے اس خواب خرگوش میں مشغول رہو، انشاءاللہ خدا نے چاہا بہت جلد تمہاری گردنوں پر امام کی تلوار آنے والی ہے. ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ ہمیں بقا دینے کے لیے میرے مولا حسین نے جو خون دیا ہے اس کی تاثیر میں صرف حیات ہے، بقا ہے، دوام ہے. ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا. اور ہمیں باقی رکھنے کے لیے میرے مولا نے جو قربانیاں دی ہیں ان میں عجیب کربلا کی کہانی کہ قربانی جتنی چھوٹی ہے اس کی تاثیر اتنی ہی بڑی ہے. لہذا علماء نے کہا ہے امام اتمام حجت کے لیے بہت کچھ لے کر گئے ہیں. علی اکبر علیہ السلام وہ ذات کہ جناب علی اکبر کا تذکرہ تا قیام قیامت بتاتا رہے گا کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے یہ سب منافق تھے. کوئی پیغمبر کا کلمہ پڑھے اور شبیہ پیغمبر کو اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے. اور جناب علی اصغر کی شہادت نے کیا کمال کیا. تم کسی دین سے تعلق نہ رکھتے ہو، تمہارا کوئی مکتب فکر نہ ہو، اگر انسانیت کا ذرہ برابر بھی وجود تمہارے اندر موجود ہے، ذرا سی بھی انسانیت تمہارے اندر موجود ہے، تو جو انسانیت رکھتے ہوئے جناب علی اصغر کی شہادت کو سنتا یا پڑھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ حتیٰ یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. یہ جو حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں یہ منافق درندے ہیں، انسان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ منافق درندے ہیں. لہذا حضرت کی عصمت کی مہر بنے ہیں جناب علی الاصغر. اور میں نے عرض کیا ہمارے ایک استاد وہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ امام نے اپنے اصحاب کو عاشور کے دن مقدم اس لیے رکھا، ان کو پہلے اس لیے بھیجا کہ کربلا میں بہت سارے امتحانوں میں سے ایک امتحان پیاس کا امتحان بھی تھا، اور امام نہیں چاہتے تھے کہ میرے ساتھی زیادہ دیر تک پیاسے رہیں. لہذا امام نے یہ چاہا کہ میرے ساتھی یہ جلدی شہید ہو کر جام کوثر سے سیراب ہو جائے. پس میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کربلا میں جو جتنے بعد گیا ہے، جو جتنے آخر میں جا رہا ہے، اس کا حوصلہ اتنا بڑا ہے، وہ پیاس کے امتحان میں اتنا ثابت قدم ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر جناب علی اصغر سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ کربلا میں امام حسین کا آخری سپاہی علی اصغر ہے. خدا جانے
اتنا چھوٹا میرا مولا، لیکن پیاس کے مقابلے پر اتنی بڑی ہمت کہ جو اپنے بھائی علی اکبر سے بھی سبقت لے گیا، قاسم سے بھی سبقت لے گیا، حتیٰ اپنے چچا عباس سے بھی سبقت لے گیا، اتنی دیر تک پیاسا۔ راوی کہتے ہیں جب میرے مولا کا پورا لشکر ختم ہو گیا، میرے مولا نے تنہائی کا احساس قلب میں، حسین کی تنہائی کو دور کرنے والا میرا مولا علی اصغر۔ امام نے ایک مرتبہ استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ راوی کہتے جب میرے مولا نے یہ استغاثہ بلند کیا نا تو دو جگہ سے جواب آیا، یا گنج شہداء میں کچھ لاشیں تھے جو تڑپ رہے تھے اور تڑپ تڑپ کر یہ آوازیں دے رہے تھے، مولا اگر خدا ہمیں دوسری زندگی دے تو ہم زندہ ہو کر پھر اپنی جان آپ پر نچھاور کر دیں۔ یا دوسرا جواب خیموں سے آیا، جب خیموں میں گریہ کی آواز بلند ہوئی، میرے مولا خیموں کے نزدیک تشریف لائے، جناب زینب سے کہا، ارے بہن زینب، کیا کوئی بچہ پیاس سے شہید ہو گیا ہے؟ کیا کوئی بچہ پیاس سے شہید ہو گیا؟ مائیں بہنیں کیوں اتنا گریہ کر رہی ہیں؟ کہا بھیا جب سے تم نے استغاثہ بلند کیا ہے، تمہارا 6 مہینے کا علی اصغر نہ ماں کی گود میں چین پاتا ہے، نہ سکینہ سے بہل رہا ہے، نہ جھولے میں قرار پا رہا ہے، نہ میری گود میں آرام جا رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا لاؤ رباب علی اصغر کو مجھے دو، میں کوشش کرتا ہوں علی اصغر کے لیے پانی کی کوئی سبیل ہو جائے۔ بس عزیزدارو، میں نہیں جانتا جناب ام رباب کس مقام معرفت پر ہیں۔ ارے ہماری مائیں عام حالت میں بھی بچے کو جب باپ کے حوالے کرتی ہیں، ہزار تاکیدیں کرتی ہیں، دیکھو خیال رکھنا کہیں دھوپ نہ لگ جائے، دیکھو خیال رکھنا یہ پیاسا ہوگا، خیال رکھنا یہ بھوکا ہوگا، اور اگر کہیں خطرہ ہو تو ماں کبھی بھی باپ کے حوالے بھی نہیں کرتی۔ میرا سلام ہو ام رباب پر، حسین مقتل میں جانے کے لیے علی اصغر کو مانگ رہے، بی بی نے بڑی خاموشی سے علی اصغر کو سجا کر حسین کے حوالے کر دیا۔ کہاں جا رہا ہے علی اصغر؟ اس میدان کی طرف جا رہا ہے جہاں سے اب تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ خدا جانے کیا معرفت ہے، بیٹا تو دے دیا لیکن ماں ہے نا، ماں ہے اور بچہ پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، لہذا جناب ام رباب خیمے کے دروازے پر ہی بیٹھ گئی اور دروازے سے مقتل کی طرف دیکھ رہی۔ یہاں جناب امام حسین اپنے گود میں لے کر چلے ہیں اپنے علی اصغر کو۔ امام حسین بھی باپ تو ہے نا، ارے باپ ہے میرا مولا۔ یہاں جب دھوپ کی شدت سے جناب علی اصغر کے ننھے رخسار سرخ ہونا شروع ہوئے اور میرے امام کی نگاہ پڑی، میرے مولا سے برداشت نہیں ہوا، ارے میرے بیٹے کو دھوپ کی اذیت ہو رہی۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے ابا کے دامن کو علی اصغر پر ڈال دیا، ارے میں کہوں گا مولا ابھی دھوپ کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، ارے کچھ دیر کے بعد تمہاری ہی آغوش میں جب تیرے سے شعبہ، جب امام نزدیک ہوئے نا تو کسی ملعون کی آواز آئی، شاید حسین قرآن لا رہے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹا دیا، دیکھا حسین کی آغوش میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ امام کے عجیب الفاظ ہیں، امام کہتے ہیں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، اس بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، تم مجھ پر رحم مت کھاؤ لیکن اس پر رحم کھا لو، آیا پیا نہیں ہے، یہ پیاس کی شدت سے مرنے والا ہے، تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے، اس پر رحم کھا لو۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے یہ کہہ کر اپنے بچے کو آگے کی جانب کیا، لیکن کسی ملعون کی دوبارہ آواز آئی، کہہ رہا تھا شاید حسین بچے کے نام پر پانی مانگنا چاہتے ہیں۔ بس آخری حجت کا مرحلہ تھا، آخری مرحلہ تھا حجت کا۔ میرے مولا نے اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا اور میرا مولا کچھ قدم پیچھے کی جانب
میرے مولا ابھی تو دھوپ کی شدت سے بچا رہے، تمام حجت کے لیے گرم ریت پر لٹا دیا، بس جناب علی اصغر نے اپنی ننھی سی سوکھی زبان نکالے، اپنے ننھے سے سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ خدا کی قسم منظر ایسا تھا کہ شقی القلب لوگ بھی منہ پھیر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے، لیکن جب شمر ملعون نے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، ارے حسین کا اصغر پورا لشکر پلٹ دے گا، حرملا جلدی اقطع کلام الحسین۔ بس عزاداروں میں نہیں جانتا، اس ملعون نے اپنی کمان کی چلے میں ایک ترکش لگایا، ادھر حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی میرے بیٹے کو پانی دینے والا نہیں ہے، ارے باپ کا دل ہے، گرم ریتی پہ برداشت نہ کر سکا، ابھی آغوش میں لے کر حسین چاہتے تھے اپنے بیٹے کو پیار کرے، ابھی چہرہ نزدیک آیا، خدا جانے کربلا میں کون سی قیامت گزر گئی مجھے نہیں معلوم، لیکن زمانے کے امام نے عجیب جملے کہہ دیے، میرا سلام ہو اس دودھ پیتے بچے پر جو باپ کی آغوش میں ایک کان سے دوسرے کان تک۔ قیامت آئی اور گزر گئی، قیامت آ کر گزر گئی، حسین عجیب انداز سے اپنے علی اصغر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ میرا مولا مڑا، واپس مڑ کر خیمے کی جانب جانا چاہتا تھا، اب جو دروازے پر نگاہ پڑی، رباب وہاں سے مولا کو دیکھ رہی، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آ، پھر راستہ بدل لیا، یہاں حسین نے راستہ بدلا، وہاں رباب دل پکڑ۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔